اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، جان نثار الطاف حسین، جان نثار پاک ISI، جان نثار پاک آرمی، جان نثار پاک رینجر، جان نثار پاک پولیس، بزم فکر، قائد ملت اسلامیہ، لسان الامت، شہید تحریک پاکستان نواب بہادر یار جنگ انٹرنیشنل، بزم فکر، ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عید اللہ، بانی دائرہ میدویہ شہادات پور پاکستان، ضلع سانگڑ انٹرنیشنل، بزم فکر، 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، سابق مدیر ماہنامہ جمہور، حیدرآباد دکن بھارت، ترجمان مسلمانان ہند، رائٹر روزنامہ نوائے وقت جنگ و دیگر اخبارات، ماہنامہ وجدان، ماہنامہ الانسان، ماہنامہ اظہار حکومت سندھ، مفکر ملت فقیر منچ صحافی مولانا سید شہاب الدین عید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر، 10 راز قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، ماہر امور خارجہ، رائٹر معاہدہ تاشقند، بانی بین الاقوامی صنعتی نمائش پاکستان، منسلک پاکستان آبزرور، فقیر منچ صحافی سید نذیر اللہ عید اللہ انٹرنیشنل، بزم فکر، خادم الفقراء میاں آدم شاہ کلوڑ عباسی شہید انٹرنیشنل، CUMC نیوز HD ویب TV پاکستان، خادم ملت خاک حسن فکری اس وقت ایک اہم بریکنگ نیوز کے ساتھ اپنے بہنوئی، جنہیں بہنوئی کہنا بھی اب مجھے ندامت کا باعث محسوس ہو رہا ہے کہ میں تو یہ سمجھا تھا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی دی، آپ نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہوگی، اور جھوٹ جو آپ کی اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اس سے آپ کا دل صاف ہو گیا ہوگا، آپ ایک اچھے سچے انسان بن گئے ہوں گے۔ لیکن ابھی جو آپ کی طرف سے میسج چلا اس نے میری امیدوں پر پانی پھیر دیا، اور جو گفتگو میری آپ سے ہوتی رہی وہ سب جھوٹ ثابت ہوئی، منافقت ثابت ہوئی، کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بھئی اب تو میں نے سائیڈ ہو گیا ہوں اور میں ان معاملات سے، اور یہ جو تم کہتے ہو وہ سب صحیح ہے۔ تو میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، میں نے کہا بھائی میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ پراپرٹی کا جھگڑا ہے اور کچھ نہیں ہے، اور سید عامر اکبر نے سب کچھ یہ ٹاسک دیا تھا اس کو، پیسے یہ پہلے ہی لے چکا تھا، یہ کام کرنے سے پہلے ہی، سازش سے پہلے ایڈوانس میں پیسے لے چکا تھا، اور اس میں کیا نام ہے محسن کا، اور دانش رضا میرا کزن جو زہر اگلتا آپ کی طرح، اور سمی جو اس کا نام نبیل رضا، میں نے کہا 3 کا نام لیا تھا، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے تو تردید کرنی چاہیے تھی آپ کو جب آپ کے خلاف پوسٹیں بنی اس وقت، اور اتنے عرصے سے آپ لوگ خاموش تھے، کسی بات کی تردید نہیں کی، میں مظاہرے کرتا رہا، میرا لاکھوں روپیہ خرچ ہو گیا جھوٹ کا پردہ چاک کرنے کے لیے، اور آپ نے وہی کیا جس کا مجھے خطرہ تھا۔ اور یقین کریں مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ کل بھی آپ لوگوں کی منافقت کا پردہ آپ کے ذریعے چاک کیا تھا میں نے آپ کے گھر پر۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا بھائی کتنے پیسے ملے، تو آپ نے 2.5 کروڑ ہی شاید قبولے تھے، اور کہا تھا، میں نے کہا اگر اس میں سے کچھ بچے، اور جو ڈیٹیل آپ نے بتائی تھی جن لوگوں کو نوازا گیا تھا، میں نے کہا یہ تو آپ لوگوں نے نوازا ہے، مستحق تو کوئی بھی نہیں لگ رہا مجھے اس میں، تو چلو اب ہو گیا، اب تو آئندہ خیال رکھیں گے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو پریس کانفرنس کی وہاں پر آپ لوگوں نے بوکھلاہٹ میں کہا کہ یہ جھوٹا الزام ہے، تو بھائی جب آپ نے خرچ کر دیا تھا تو آپ بتاتے نا قوم کو اس وقت، وہ 3.5 کروڑ مجھے یاد پڑتا ہے، وہ تو نکل آئے گا پریس کلب میں خطاب کیا تھا آپ لوگوں نے، تو وہ اچانک اکاؤنٹ میں کیسے آ گئے جب آپ نے خرچ کیے، جائز خرچ کیے جو آج وضاحت کر رہے ہو آپ ان جھوٹی چیزوں کی۔ تو مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیحت اس لیے نہیں کی کیونکہ آپ نے توبہ نہیں کی اللہ سے، اور یہ کون سا دین سیکھا ہے آپ نے، میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ ڈیلی آپ فجر میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس کے ترجمہ تفسیر بیان کرنا، یہ سکھایا قرآن نے آپ کو کہ منافقت کریں آپ؟
اور ابھی آپ نے جو بیان جاری کیا میرا نام کس بنیاد پر ڈالا؟ پہلے بھی غلط تھا، آج بھی غلط ہے، ہمیشہ غلط رہے گا۔ یہ معاملات آپ کے میران شاف صاحب سے ہیں، میرے سے کوئی تعلق نہیں تھا ان معاملات کا۔ میں تو پوری قوم کے لوگوں کو جھوٹ بولنے سے، منافقت سے بچانا چاہتا تھا تاکہ جہنم میں نہ جائیں آپ لوگ۔ یہ اللہ رسول کا حکم ہے، لیکن آپ نے پھر ثابت کر دیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ عبد الباقی نے جو زہر اگلا تھا وہ بھی آپ کے کہنے پر اگلا تھا، پھر آپ نے اس سے تردید کروائی، پھر دوبارہ ابھی اس نے زہر اگلا۔ تو جب بھی میں نے یہی کہا، میں نے کہا جب تک گھر والے پشپرائی نہ کریں کسی کی جرت نہیں ہے۔ اور اب بھی علیم سے وہ کام لے رہے ہیں آپ لوگ، علیم بھی وہی زہر اگل رہا ہے۔ دنیا بھر کا جھوٹا آدمی میرے بارے میں کہہ رہا ہے لندن کا ٹارگیٹ کلر فلاں، اس لیے پریشان ہے وہ کہ کہیں وہ لندن کا ٹارگیٹ کلر تمہارا نام، تو تم نے تو نام لے کے کیا کر لیا؟ ابھی درخواست موجود ہے نا، عبد العلیم کا سائن ہے، وہ نعیم الدین اور ببو بدماش کے سائن ہیں، محسن کے خود کے سائن ہیں، وہ طاہر علی جھوٹے کے سائن ہیں۔ آپ تو سب کو کہہ رہے تھے غلط کیا ان لوگوں نے، تو آپ نے تو وہ کام خود کر دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ وہ جاننا چاہتے تھے مجھ سے کہ کارروائی کہاں تک پہنچی، کیونکہ میں نے رات کو ہی آپ نے کہا بھائی میں سامان باندھ رہا ہوں، آ رہا ہوں پاکستان۔ میں نے کہا خوشخبری سن لیں، جو خدشہ میں نے شروع میں اظہار کیا تھا وہی نکلا کہ محسن جو ہے وہ ملوث ہے فاروق کو فرار کرانے میں۔ تو یہ تو بجلی بن کے گرا نا میرا۔ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ واقعی، تو میں نے کہا واقعی کیا میں جھوٹ بولتا ہوں کیا؟ آپ لوگوں کے ساتھ جو بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، میں تو سچ بات کرتا ہوں اور سچی بات پہنچاتا ہوں، بغیر تصدیق کے پہنچاتا نہیں۔ تو یہ قیامت بن کر ٹوٹی آپ سمیت تمام لوگوں کے لیے۔ تو یہ جو بیان دیا آپ نے، یہ بوکھلاہٹ میں دیا، آپ یہ بھی بھول گئے، رشتے تو آپ لوگوں نے ختم کر دیے نا یار۔ یہ تو ایک طرفہ میں گاڑی چلا رہا ہوں، ورنہ آپ لوگوں نے تو، مجھے حیرت ہے کہ آپ اپنے سالے کو جانتے ہو کہ زندگی میں میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن آپ کی طرح جھوٹا نہیں ہوں۔ ساری زندگی ہو گئی، اب بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ آپ نے ساری زندگی جھوٹ بولا اپنی بیگم سے، اپنے بچوں سے، وہی آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوگا، کیونکہ آپ نے تربیت ہی ایسی کی ہے۔ قرآن پڑھ لینے سے یہ نہیں ہوتا کہ پاک صاف ہو گیا، اب اللہ سے توبہ کرو گے تو پاک صاف ہو گئے نا۔ اگر آپ پر کسی نے لگایا بھی الزام تو آپ خود ہی کہہ رہے تھے لگاتے رہے الزام، میں تو ہوئی نہیں ان معاملات میں، میں تو کلیئر ہوں۔ تو میں نے بھی کہا صحیح ہے، یہ پوسٹیں جو بھی چلتی ہیں تو اس میں آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، محسن کا قصور ہے، محسن خود بھگتے گا۔ لیکن یہ بجلی بن کر گرا انکشاف، اور آپ نے یہ زہر اگلا۔ اور ابھی میں نے آپ کو ٹائم دیا تھا کہ بھئی آپ یا تو کہیں کہ میں نے چلایا تو صحیح، تو بھی صحیح ہے، اور اگر محسن نے چلایا تو آپ تردید کریں، لیکن آپ کی طرف سے کوئی تردید نہیں ہے۔ اس کا مطلب پہلے بھی آپ ہی کرتے رہے میرے خلاف اور اب بھی آپ نے کیا۔ تو بھائی دوسروں کو تو آپ کہہ رہے ہو کورٹ میں ثابت کرو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرے سامنے بیٹھو، الفیہ بولو کہ جو کچھ میں آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں وہ جھوٹ ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھو یار، باقی سب کو چھوڑ دو، وہ تو ہیں جھوٹے۔ اگر آپ اتنے ہی پارسا ہیں، اور سب سے بڑی بات، ہم نے تو آپ پر کوئی الزام نہیں لگایا، آپ ہی ہمارے باجداد کو کذاب اور پتہ نہیں کیا کیا قادیانی، اور قادیانی ان کی برانچ، اور جھوٹی باتیں آپ کے وہ علماء ہیں، سو کہتا ہوں میں تو ان کو۔ اگر واقعی علماء حق ہیں تو آ جانا میرے مقابلے میں، ایک جاہل کے مقابلے میں، لگ پتہ جائے گا ان کو، جینڈر قانون پاس کرانے والوں کو، اور جو ہے ووٹوں کے لیے قادیانیوں کو بھائی قرار دینے والوں کو، اور بلوچوں کے امبر 27 شب کو بمباری کرنے والوں کو، امام بارگاہوں پہ بمباری کرنے والوں کو، لگ پتہ جائے گا، سارے ایک ہو گئے۔ تم نے کہا شاید ہم چند لوگ ہیں، بھائی 313 والے ہیں ہم، ذہن میں رکھنا اس بات کو، اور پھر پورے پاکستان کو قادیانی قرار دے رہے ہو۔ آپ لوگوں کو ہسٹری نہیں پتہ اپنی۔ ابوالکلام آزاد نے ایسے ہی جو ہے وہ تعریف کر دی آپ کے باجداد کی، کہ ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر، اور تمہارے دائرے کی یہ بھی بتا دوں، کسی اور دائرے کی نہیں ہے، دائرہ کھنڈیلا ریاست جے پور، جس کا نام لے کے تم لوگ کھا رہے ہو اپنے باجداد کا، لوٹ رہے ہو، بیڑا غرق کر رہے ہو قوم کا، ہیں قتل و غارت گری کر رہے ہو، یہ سب تمہارے آگے آئے گا۔ میں تو سمجھا تھا شاید اللہ نے نئی زندگی دی، آپ سدھر گئے ہوں گے، لیکن آپ سدھرنے والے ہیں نہیں۔ اس کے لیے ایک مثال ہے نا، کتے کی دم کو 100 سال بھی رکھو بوتل میں ٹیڑھی نکلے گی، تو وہ آپ نے ثابت کر دیا اپنے اس اسٹیٹمنٹ سے۔ اگر آپ تردید کر دیتے میں یقین کر لیتا، لیکن آپ نے نہیں کی۔ اس کا مطلب آپ پھنس چکے ہیں، پہلے بھی آپ کے بیان سے پھنسے تھے محسن صاحب، کہ وہ اچانک اکاؤنٹ میں جیسے آ جاتے ہیں اکثر پاکستان میں کرپٹ لوگوں کے اکاؤنٹ میں، تو وہی آپ نے کیا تھا اس وقت۔ پول میں نہیں کھولی تھی اس وقت بھی آپ لوگوں کی، تو اللہ نے آج بھی آپ لوگوں کی منافقت کی پول میرے سے کھلوانی تھی، کیونکہ میں جھوٹا نہیں ہوں کم از کم۔ یہ تو میری بہن ہے، پورا خاندان گواہی دے گا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے تو سچ بولنے پہ، والدہ کے علاج پہ سفارکوں میں بھی سزا بھگتی، اور اللہ نے مجھے کامیاب کیا اور میری سزا معاف ہوئی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا کم از کم،
آپ لوگوں کی طرح۔ یہ کون سا دین ہے، یہ کون سا اسلام ہے آپ کا کہ آپ جھوٹی تہمتیں لگاتے ہو اور اپنے سالے پہ لگا رہے ہو؟ شرم سے ڈوب مرو آپ۔ رشتے تم نے تو یار، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا ڈائن بھی 10 گھر چھوڑ دیتی ہے، آپ تو اپنے سالے پر الزام لگا رہے ہو یار۔ اور میں آپ کو بچانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے توبہ کر لی ہے جھوٹ سے۔ حیرت ہے مجھے اس بات پر۔ اور تمہارے اس سالے نے تمہارا کتنا ساتھ دیا تمہیں پتہ ہے نا، تمہارے گھر والوں نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اب بتا رہا ہوں میں قوم کو، ہمارے گھر پہ آ کے پڑے تھے تم، ہم غریب ضرور تھے لیکن بےغیرت نہیں تھے ہم، اور تمہارا کتنا ساتھ دیا میں نے، اور اس کا یہ صلہ دیا تم نے یار۔ خون کے رشتوں کو تم نے جو ہے سفید کر دیا، دوسروں کو تم برا کہہ رہے ہو، ہمدان کو، دانش کو، ان کو کہہ رہے ہو وہ غلط ہے۔ کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ مجھے 35 لاکھ کا نقصان پہنچایا ہمدان نے اور دانش نے مل کے، کل تک آپ کے یہ الزام تھے کہ ان کو بھیجے نہیں بھیجے تم نے میسج، مجھ سے کام لے رہے تھے آپ۔ میں نے کہا میں تو سب کو بھیجتا ہوں حقائق، میں جھوٹ تھوڑی بولتا ہوں آپ لوگوں کی طرح۔ تو مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے، آپ کو بہنوئی کہتے ہوئے بھی مجھے اب شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں ایسا بہنوئی میرا منافق جھوٹا، جھوٹے پر خدا کی لعنت ہوتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہو نا، بار بار آتا ہے نا قرآن میں جھوٹے پر خدا کی لعنت۔ تو ساری زندگی جھوٹ ہی بولا آپ نے اور کیا کیا؟ یہی کمایا آپ نے۔ تو وہ ایسا ہی بندہ آپ کا سربراہ بن گیا، محسن ایڈوکیٹ جھوٹا لعنتی۔ ثابت تو کرو یار۔ آپ تو زرداری صاحب کو بھی قادیانی کہہ رہے ہو، جتنے خانوادے ہمارے ہیں اس سلسلے سے ان سب کو قادیانی کہا آپ نے، تو کیا ثابت ہو گیا؟ اور کتابیں تک بھی آپ نے مان لیا کہ کتابیں چھپوائی ہم نے جھوٹی، اور کیا کیا قبول ہو گئے اپنے جرم، اور ابھی تو CTD قبولوائے گی سب سے، کوئی بھی ہو۔ میں تو پہلے ہی کہا تھا اگر میرا بہنوئی بھی ملوث ہے تو انصاف ملنا چاہیے، اس قتل میں ملوث ہے۔ تو آپ نے تو بوکھلاٹ میں ایسا بیان دے دیا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ آپ کو سب پتہ ہے کہ پھنسانے کے لیے میران شاہ صاحب کو آپ لوگوں نے جال بنا تھا، اپنے جال میں پہلے کی طرح خود ہی پھنس گئے۔ اور سب سے بڑی بات یار، میران شاہ کے پیچھے آپ لوگ نمازیں کس بنیاد پہ پڑھتے رہے قادیانی کے پیچھے؟ اس کا جواب کون دے گا کورٹ میں کہ بھائی یہ قادیانی تھا نا، غلط تھا نا؟ تو اس کو آپ نے اپنا سجادہ نشین عبداللہ شاہ نے تو خیر اس کو ہمارے اوپر مسلط کیا تھا بقول اس کے، عرفان شاہ نے، دونوں کا آج کیا حال ہو رہا ہے۔ اور پھر دوسرے سرپرست اعلیٰ پہلے بھی اس کو بنایا آپ لوگوں نے قادیانی کو، اور پھر دوبارہ آپ نے خود تنظیم بنائی مال بٹورنے کے لیے، تو وہ بھی آپ نے سرپرست اعلیٰ بنایا، تو قادیانی کو کیسے بنا لیا؟ اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے۔ عقیدہ تو تم چھوڑے ہوئے برس ہو گئے تم لوگوں کو۔ اور پھر اسرار احمد صاحب جن کے پیچھے آپ لوگ جاتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، میرے چھوٹے بنوئی بھی اسی تنظیم سے تھے، وہ بھی سائیڈ ہو گئے ہیں، لیکن میں سائیڈ نہیں ہوا۔ میں کہتا ہوں آج بھی وہ ان تمام لوگوں سے بہتر ہیں، تنظیم اسلامیہ علی کم از کم منافق نہیں ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، خرابیاں سب میں ہیں لیکن منافق و جھوٹے نہیں ہیں وہ۔ آپ تو مدرسے کے لیے بھی تیار تھے تنظیم اسلامی کے تحت، تو یہ سب باتیں کیا ہوئیں پھر؟ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول دیا ہے میرے بارے میں۔ چلو دوسروں کو تو چھوڑ دو، آپ ان سے آپ کا جھگڑا ہے، میرا تو آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے نا یار، سگے بہنوئی ہو میرے یار، لیکن آپ نے تو یار حد کر دی یار۔ یہ تو شکر کرو آپ زندہ بچ گئے، ورنہ دانش نے تو کٹوا دی تھی میرے خلاف FIR آپ کی قتل کی۔ مروا خود رہے ہیں، ٹارگیٹ انہوں نے کیا ہے محسن والوں نے، اور الزام میرے پہ آتا بقول آپ کے کہ مجھے ٹارگیٹ کیا گیا تھا، میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا۔ یہ اللہ پہ چھوڑنے والے کام ہے؟ منافق کا جھوٹ۔ حیرت ہے مجھے آپ کے اوپر، میں تو شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ کو اپنا بہنوئی کہوں۔ میں نے اب تک رشتہ داری قائم رکھی ہوئی تھی آپ سے، کس منہ سے میں آپ کو اپنا رشتہ دار کہوں جھوٹے منافق کو؟ کہ وہ اس خبر پر اچھل پڑا کہ محسن کا ہاتھ ہے، جب فاروق کو بھگایا اس نے، فیصل کو خریدا اس نے، تو پھر اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا نا، میں نے تو نہیں کہا آپ لوگوں کے بارے میں۔ اب آپ کا تو یہی نہیں پتہ میں ابھی تک کہ آپ دیوبندی ہیں اہل حدیث ہیں، یہ آج تک ہمیں نہیں پتہ کہ کون سے اس پہ چل رہے ہیں آپ۔ اور انہوں نے کیا کہا ڈاکٹر اسرار احمد نے؟ دیوبندی انگریزوں کی پیداوار اور اہل حدیث اسلام کا سب سے بڑا فتنہ۔ تو ان کو تو آپ نے کچھ نہیں کہا یار، جن کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے آپ، اور جنہوں نے کوئی آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہا آپ نے ان کو قادیانی اور کیا کیا اپنے آبا اجداد کو دے۔ شرم سے ڈوب مرو یار۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت جب دے گا جب توبہ کرو گے۔ اتنا بڑا حادثہ آپ کے ساتھ ہو گیا، 8 جگہ سے ہاتھ ٹوٹ گیا، نئی زندگی ملی آپ کو، پر آپ نے اللہ سے توبہ نہیں کی،
وہی جھوٹ پہ قائم رہے، کیونکہ دم پہ میں نے پیر رکھا آپ کی کہ جب یہ انکشاف کیا کہ محسن ایڈوکیٹ کا ہاتھ ہے فاروق کو باہر بھگانے میں، اور ابھی تک اس کو جو ہے آپ منسلک کر رہے ہو اپنا میران شاہ صاحب سے، فیصل کو منسلک کر رہے ہو میران شاہ صاحب سے، تو سازش میں آپ بھی شامل ہیں، یہ ثابت ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن اللہ سے توبہ کرو تو ہدایت ملے گی۔ اسلم علی کی دعا سے اگر سدھرتے نا تو سدھر چکے ہوتے آپ لوگ سب منافقین کا ٹولہ سدھر چکا ہوتا، توبہ کر لے۔ آج بھی یار اس عمر میں بھی پراپرٹی کے پیچھے پڑے وہ دیوبندیوں سے قبضہ کرا دیا، یہ کون سی خدمت ہے قوم کی یار؟ ہیں مسجد پہ قبضہ کروا دیا، یہ قوم کی خدمت ہے؟ بے دریغ پیسہ بانٹا اپنے حواریوں میں، یہ کون سی قوم کی خدمت ہے یار؟ اور عمران شاہ پہ الزام لگاتے کہ اس نے اپنے حواریوں سے مال کھایا، ابھی تم نے لٹایا قوم کے پیسے کو، اب صفائیاں پیش کر رہے ہو ہم نے یہ نیک کام ہے؟ مخالفت میں اتنا گر جانا، جھوٹ بولنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ پھر بھی میری دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، تمام منافقین کو، منافقین کا ٹولہ ہے یہ، جھوٹے تو پھر بھی چل جاتے ہیں، لیکن منافقین کا ٹولہ ہے، منافقین کا۔ اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ شہید انقلاب ریحان احمد کا خون رنگ لائے گا اور تم سب منافقوں کا پردہ چاک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ نے مجھے زندگی دی تو اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا تم سب لوگوں کو پھانسی کے تختہ دار تک جانے تک، اور میں مرتے دم تک تم منافقین کے لیے موت ہوں، سن لو، کیونکہ جھوٹا نہیں ہوں، میں منافق نہیں ہوں، موت ہوں میں تم لوگوں کی سب کی انشاءاللہ۔ اللہ میرے ہاتھوں ہی تم لوگوں کو ذلیل و رسوا کروائے گا، کورٹ کے اندر پھنسو گے، سب لٹکو گے انشاءاللہ اس خون ناحق پر۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ یار مولوی پھنس گیا، لیکن میں نے پھر بھی کچھ نہیں کہا، تو پھر مولوی کو پھنسا دو گے تم؟ ابے اللہ نے تمہیں پھنسا دیا سب کو۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ شاید سدھر گئے ہو آپ، لیکن نہیں سدھرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ پھر بھی میری دعائیں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے نہ کل رشتہ داری ختم کی، نہ آج کروں گا۔ خونی رشتے کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک ہی بات کہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ آپ لوگ ہمیشہ کرتے ہو مجھ سے ختم، تو آپ نے خود ہی ختم کر لیا یہ الفاظ کہہ کے، راستہ ہی بند کر دیا آپ نے کہ میں آپ لوگوں سے ملوں، منافقوں سے آپ لوگوں نے بند کر دیے۔ کل بھی میں نہیں کھولے تھے راستے، جو میرے ساتھ جو کچھ کیا تھا میں بتانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں، اپنے چھوٹے بھائی اکرم کی طرح، ٹھیک ہے جی؟ تو میں وہ باتیں راز میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تو میرے خلاف بے بنیاد الزامات لگا دیے، محسن کی محبت میں، پراپرٹی کی محبت میں، لیکن میں آپ پر کوئی غلط الزام نہیں لگاؤں گا، نہ لگایا تھا نہ لگاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی میں محمد اسلام کے فرامین در اتفاق نصرت دیت، در نفاق عظیمت دیت، مذہب ما کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ علیہ وسلم، بعمل مقبول بے عمل مردود۔ میرا جاہل بھی ان کے عالموں پر بھاری ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MC نیوز HD ویب TV پاکستان۔